ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، جنوری کے 5 اور رجب المرجب کی 15 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی جان نثار بہن عقیل بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے یوم وفات کے غم انگیز موقع پر آج ضلع کرگل کے مختلف علاقوں میں دلسوز اور پرشکوہ مجالس عزا کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہزاروں عاشقان اہل بیت علیہ السلام نے شرکت کر کے اپنے عقیدت و محبت کا اظہار کیا. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے اہتمام سے ضلع ہیڈ کوارٹر پر 3 نمایاں مقامات جامع مسجد کرگل، احاطہ اسلامیہ اسکول اور حیدری محلہ میں عزاداری کے پروگرام رکھے گئے ہیں. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے اہتمام سے نماز ظہرین کے بعد جامع مسجد کرگل میں مرکزی مجلس عزا منعقد ہوئی. اس موقع پر مقررین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ کے ان پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی جو آج کے دور میں بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں. انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تعلیمات، اخلاق اور شہادت کے بعد والے دور میں آپ کی رہبری کو تفصیل سے بیان کیا، خصوصاً آپ کی شجاعت، فصاحت، بلاغت، صبر، استقامت اور امامت و ولایت کے تحفظ میں دی گئی لازوال قربانیوں کو یاد کیا گیا. ذاکرین نے یہ بھی واضح کیا کہ کس طرح آپ نے واقعہ کربلا کے بعد ظلم و استبداد کے خلاف آواز بلند کی اور یزیدی ظلمت کدے میں حق کا پرچم بلند کیا. دوسری جانب صبح 10 بجے احاطہ اسلامیہ اسکول میں مجلس عزا کا آغاز ہوا. اس جلسے میں خواتین و حضرات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ذاکرین و خطباء نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ زندگی، آپ کے تعلیمی و روحانی مقام اور آپ کے کردار کے مختلف گوشوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی. اسی دوران زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کرگل کے اہتمام سے حیدری محلے میں خواتین کے لیے ایک خصوصی مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو نے اتوار کو ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے زیر اہتمام چائلڈ کیئر انسٹیٹیوشنز کے بچوں کے لیے دلی کے تعارفی دورے کا افتتاح کیا. یہ دورہ یونیورسٹی آف لداخ کے ٹرائبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے منعقد کیا گیا ہے. دورے میں چیئرپرسن چائلڈ ویلفیئر کمیٹی ڈاکٹر نیاز علی بچوں کے ہمراہ ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے بچوں کو اپنے علاقے کی ثقافت کو پراعتماد طریقے سے پیش کرنے اور جدید تعلیمی مواقع سے مستفید ہونے کی ترغیب دی. بچوں کی مکمل حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے ہوائی سفر سمیت تمام ضروری انتظامات کیے گئے ہیں. یہ دورہ بچوں کے ذہنی و سماجی ارتقاء میں اہم کردار ادا کرے گا. سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نتن یادو نے ہیومن اپلفٹمنٹ آرگنائزیشن اور ہمالیین والنٹیئر ٹورزم کو ان کی کامیاب کھیلوں کی لائبریری مہم کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا. یہ پروجیکٹ پولیس پبلک اسکول سمیت ضلع کے 25 اسکولوں میں نافذ کیا گیا ہے. اس موقع پر این جی اوز کے نمائندوں کو ایس پی نے ایسے منصوبوں کے دائرے کار کو وسیع کرنے کی ترغیب بھی دی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایس پی نتن یادو نے معاشرتی بہبود کے لیے این جی اوز کے اختراعی نقطہ نظر کی تعریف کی. یہ اقدام خطے میں نوجوان طلباء میں علمی اور معاشرتی ترقی کو سپورٹ کرنے کے لیے کھیل پر مبنی تعلیم کو بروئے کار لانے پر وسیع پیمانے پر سراہا گیا. آل کرگل لداخ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن دلی کا سالانہ پروگرام علی انسانی انصاف کی آواز
جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے منعقد کیا گیا تھا۔ 4 جنوری 2026 کو نئی دلی کے پنچکواں واقع شیعہ جامع مسجد کے امامیہ ہال میں کامیابی سے اختتام کو پہنچا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی حاجی محمد حنیفہ جان رکن پارلیمنٹ نے اپنے خطاب میں امام علی علیہ السلام کے اصولوں، انصاف، اخلاقی جرأت اور ہمدردانہ قیادت کی دور حاضر میں لازوال اہمیت پر زور دیا۔ معروف مقررین بشمول سید اعجاز حسین، شیخ قاسم مصری، شیخ جواد حبیب، آغا سید طہ رضوی اور شیخ طہ شاعری نے امام علی علیہ السلام کی حیات مقدسہ، ان کے انسانی انصاف کے عالمی نشان کے طور پر دائمی میراث اور انسان دوستی کے تصورات پر مدلل گفتگو فرمائی۔ پروگرام میں امام علی علیہ السلام کی شان میں دلنشین اردو و بلتی قصائد، منقبت اور شاعری بھی پیش کی گئی، جس نے مجمع میں روحانی اور ثقافتی رچاؤ پیدا کیا۔ تمام مقررین نے متفقہ طور پر اس بات پر روشنی ڈالی کہ امام علی علیہ السلام کا پیغام انصاف، عاجزی اور انسانیت کی خدمات زمان و مذہب کی قید سے بالاتر ہے، جو ایک اخلاقی اور ہمدرد معاشرے کی تعمیر کے لیے آفاقی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اختتام پر مخلصانہ شکریہ ادا کیا گیا، جس میں تمام معزز مہمانوں، مقررین، رضاکاروں اور شرکاء کی شرکت کو سراہا گیا۔ سید اعجاز حسین کی امامت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے ساتھ یہ پروقار یادگار اجتماع اپنے اختتام کو پہنچا۔ یونائٹڈ سمرا کلب کا 8 روزہ سیکھیں کھیلے کے عنوان سے آئس ہاکی کوچنگ پروگرام اتوار کو سمرا میں منعقد ہوا۔ یہ پروگرام رائل انفیلڈ اور لیہ نیوٹریشن پروجیکٹ کے تعاون سے منعقد ہوا۔ اس تربیتی پروگرام میں نوجوان کھلاڑیوں کو مہارت، نظم و ضبط اور ٹیم ورک کی تربیت دی گئی۔ کلب نے کوچ، رضاکاروں اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خطے میں آئس ہاکی کو فروغ دینے کے اپنے عہد کی تجدید کی۔ رجب المرجب کے مقدس ایام میں اعتکاف کی عبادت میں مسلم کا ہمت افزائی اور زیارت کے لیے بسیج روحانیون امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی ایک وفد نے ضلع کرگل کے مختلف دیہاتوں کا دورہ کیا۔ یہ وفد امام جمعہ شیخ عبدالحمید ناصری اور شیخ ایوب صابری کی قیادت میں تشکیل دیا گیا تھا۔ وفد نے جامع مسجد پٹو برسو، جامع مسجد کرسکر تھزگام اور جامع مسجد سیلسکوٹ میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مومنین و مومنات سے ملاقات کی اور ان کی عبادت میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ شیخ عبدالحمید ناصری نے معتکفین کو خطاب کرتے ہوئے اس عظیم عبادت اور توفیق الہی کے حصول پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے زور دیا کہ معتکفین اپنی دعاؤں میں امام زمانہ کی ظہور، مقام معظم رہبری کی صحت و سلامتی اور عالم اسلام کو درپیش موجودہ مشکلات و پریشانیوں کے حل کو خصوصی طور پر شامل رکھیں۔ انہوں نے باران رحمت کے نزول کے لیے بھی اجتماعی دعا کی سفارش کی۔ اس موقع پر ادارہ امام خمینی ٹرسٹ کی طرف سے تمام معتکفین کے درمیان تبرکات بھی تقسیم کیے گئے۔ شیخ محمد انصاری اور مولانا غلام عباس کراری نے اس روحانی ماحول کو برقرار رکھنے اور معتکفین کی زیارت کے لیے آنے پر بسیج روحانیون کے وفد کا شکریہ ادا کیا۔ یہ دورہ ماہ رجب میں دینی سرگرمیوں کے فروغ اور عبادت گزاروں کے درمیان روحانی رابطے کو مضبوط بنانے کے ایک سلسلے کا حصہ تھا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ آسام کے موریگاؤں میں پیر کی صبح ایک زوردار زلزلہ آیا۔ ضلع کا مرکز آسام کے موریگاؤں ضلع میں تھا۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلہ تقریباً 4:17 پر آیا۔ آسام اور بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کے کئی دوسرے حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگ سو رہے تھے، جھٹکے محسوس کرتے ہی گھروں سے باہر نکل آئے۔ حکام نے بتایا کہ ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلہ برہم پترا کے جنوبی کنارے پر واقع موریگاؤں ضلع میں 50 کلومیٹر کی گہرائی میں ریکارڈ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زلزلے کا مرکز وسطی آسام میں تھا۔
واشنگٹن سے میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک عوامی خطاب کے دوران روسی تیل کی درآمدات پر ہندوستان کی جانب سے کسی طرح کا تعاون نہیں ملنے کی وجہ سے ہندوستان کے خلاف ٹیرف بڑھانے کی دھمکی دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ مجھے خوش کرنا چاہتے تھے۔ دراصل پی ایم مودی بہت اچھے آدمی ہیں، وہ جانتے تھے کہ میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے معلوم کرنا ضروری ہے، وہ کاروبار کرتے ہیں اور ہم بہت جلد ان پر محصولات بڑھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ہندوستان سے بارہا کہا کہ وہ روس سے تیل درآمد نہ کرے۔ اطلاعات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان صرف امریکہ سے تیل درآمد کرے۔ گزشتہ اگست میں امریکی صدر نے روس سے تیل درآمد کرنے کی واحد وجہ کے طور پر 2025 میں ہندوستان پر محصولات کو دگنا کر کے 50% کرنے کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ اب روس سے تیل درآمد نہیں کریں گے۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ٹرمپ کے اس دعوے کو صاف طور پر مسترد کر دیا کہ امریکی صدر ٹرمپ اور پی ایم مودی کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔